قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر جمعہ کے دن درود پاک پڑھا، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے آج کی آیات، ان کا ترجمہ و تفسیر پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر۔ ترجمہ کنز الایمان۔ جس دن چھپی باتوں کی جانچ ہوگی تو آدمی کے پاس نہ کچھ زور ہوگا نہ کوئی مددگار۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جس دن چھپی باتوں کو جانچا جائے گا تو آدمی کے پاس نہ کچھ قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار۔ تفسیر۔ یوم تبلی السرائر، جس دن چھپی باتوں کو جانچا جائے گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس دن چھپی باتوں کو ظاہر کر دیا جائے گا تو اس دن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والے آدمی کے پاس نہ کوئی ایسی قوت ہوگی جس سے وہ عذاب کو روک سکے، اور نہ اس کا کوئی ایسا مددگار ہوگا جو اسے عذاب سے بچا سکے۔ چھپی باتوں سے مراد عقائد، نیتیں اور وہ اعمال ہیں جن کو آدمی چھپاتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو ظاہر کر دے گا۔ معلوم ہوا کہ بندے کی نیتیں، عقائد اور اعمال اگرچہ دنیا میں کسی پر ظاہر نہ ہو سکے، لیکن قیامت کے دن اس کا کیا دھرا سب سامنے آ جائے گا۔ چنانچہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق۔ ترجمہ، وہاں ہر آدمی اپنے سابقہ اعمال کو جانچ لے گا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا سچا مولا ہے۔ اور ارشاد فرمایا، يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ۔ ترجمہ، اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا بتا دیا جائے گا، بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھنے والا ہوگا۔ لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے ظاہری اعمال درست کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے باطنی اور پوشیدہ اعمال کو بھی درست کرے، تاکہ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچ سکے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ آسمان کی قسم جس سے میہ اترتا ہے، اور زمین کی جو اس سے کھلتی ہے، بے شک قرآن ضرور فیصلے کی بات ہے اور کوئی ہنسی کی بات نہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اس آسمان کی قسم جو لوٹ لوٹ کر برستا ہے، اور پھاڑی جانے والی زمین کی، بے شک قرآن ضرور فیصلہ کر دینے والا کلام ہے اور وہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ تفسیر۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، اس آسمان کی قسم جو لوٹ لوٹ کر برستا ہے۔ توحید اور حشر و نشر کے دلائل بیان فرمانے کے بعد یہاں سے زمین و آسمان کی قسم ارشاد فرما کر قرآن پاک کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آسمان کی قسم جس سے بار بار بارش اترتی ہے، اور اس زمین کی قسم جسے سبزہ نکالنے کے لیے پھاڑا جاتا ہے، بے شک قرآن ضرور فیصلہ کر دینے والا کلام ہے کہ یہ حق اور باطل میں فرق و امتیاز کر دیتا ہے، اور قرآن کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے جو نکمی اور بیکار ہو۔ ان آیات میں
اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آسمان جس سے بار بار بارش نازل ہوتی ہے یہ زمینی پیداوار، نباتات اور درختوں کے لیے باپ کی طرح ہے، اور پھاڑی جانے والی زمین نباتات کے لیے ماں کی طرح ہے، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی عجیب نعمتیں ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار آثار نمودار ہیں جن میں غور کرنے سے آدمی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے بہت سے دلائل ملتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس شان اور اس کے علاوہ دیگر شانوں کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی کتاب جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں، قرآن فیصلہ کن ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں۔ جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا، اور جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ پاک اسے گمراہ کر دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی اور وہ حکمت والا ذکر ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ و مشکوک نہیں بنا سکتی، جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا، جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن ہی وہ ہے کہ جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو اچھائی کی رہبری کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے، جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ منصف ہوگا، اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض و مالا مال فرمائے۔ آئیے تفسیر قرآن کے بعد انشاءاللہ کچھ نیکی کی دعوت کے مدنی پھول بھی اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرکار والا تبار بے قصوں کے مددگار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اے لوگوں اللہ پاک کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرو، کیونکہ اللہ پاک وہی عمل قبول فرماتا ہے جو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اور یہ نہ کہو کہ یہ عمل اللہ کے لیے اور رشتہ داری کے لیے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان مع خزائن العرفان صفحہ نمبر 892 سے 893 پر پارہ 25 سورۃ الشورى آیت نمبر 20 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ ترجمہ کنز الایمان، جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے کھیتی بڑھائیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ تفسیر نور العرفان میں اس آیت مبارکہ کے مختلف حصوں کی تفسیر ملاحظہ ہو۔ جو آخرت کی کھیتی چاہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی چاہے، ریا کے لیے اعمال نہ کرے، ہم اس کی کھیتی بڑھائیں، یعنی اسے زیادہ نیکیوں کی توفیق دیں گے، نیک کام آسان کر دیں گے، اعمال کا ثواب بے حساب بخشیں گے۔ اور جو دنیا کی کھیتی چاہے کہ محض دنیا کمانے کے لیے نیکیاں کرے، عزت و جاہ اور شہرت و واہ واہ کے لیے عالم حاجی بنے، مال غنیمت پانے کے لیے غازی بنے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، کیونکہ اس نے آخرت کے لیے عمل کیا ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ ریاکار ثواب سے محروم رہتا ہے، مگر شرعاً اس کا عمل درست ہے۔ ریا کی نماز سے فرض ادا ہو جائے گا مگر ثواب نہ ملے گا، اس لیے فی الآخرتی یعنی آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں کی قید یہاں پر لگائی۔ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص کسی ایسی سخت چٹان میں کوئی عمل کرے جس کا نہ تو کوئی دروازہ ہو اور نہ ہی روشن دان یعنی کھڑکی، تب بھی اس کا عمل ظاہر ہو جائے گا اور جو ہونا ہے ہو کر رہے گا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں،
اس فرمان عالی کا مقصد یہ ہے کہ تم ریا کر کے ثواب کیوں برباد کرتے ہو؟ تم اخلاص سے نیکیاں کرو، خفیہ یعنی چھپ کر عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیکیاں خود بخود لوگوں کو بتا دے گا، لوگوں کے دل تمہیں نیک ماننے لگیں گے۔ یہ نہایت ہی مجرب یعنی آزمایا ہوا ہے۔ بعض لوگ خفیہ یعنی چھپ کر تہجد پڑھتے ہیں، لوگ خواہ خواہ انہیں تہجد خواہ کہنے لگ جاتے ہیں۔ تہجد بلکہ ہر نیکی کا نور چہرے پر نمودار ہو جاتا ہے، جس کا دن رات مشاہدہ ہو رہا یعنی دیکھا جا رہا ہے۔ لوگ حضور غوث پاک اور خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہما کو ولی کہتے ہیں، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ کہلواتا ہے۔ یہ ہے اس فرمان عالی کا ظہور۔ انسان مخلص کب ہوتا ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ اس کے بارے میں اسلاف کرام رحمہم اللہ السلام کے 4 طرح کے اقوال ملتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی سے سوال ہوا، انسان کب مخلص ہوتا ہے؟ فرمایا، جب شیر خوار یعنی دودھ پیتے بچے کی طرح اس کی عادت ہو۔ شیر خوار بچے کی کوئی تعریف کرے تو اسے اچھی نہیں لگتی، اور مذمت کرے تو بری نہیں لگتی۔ تو جس طرح وہ اپنی تعریف اور مذمت سے بے پرواہ ہوتا ہے، اسی طرح انسان جب اپنی تعریف اور مذمت کی پرواہ نہ کرے تو مخلص کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا، آدمی کو کس طرح معلوم ہو کہ وہ مخلص ہے؟ فرمایا، جب وہ اعمال صالحہ یعنی نیکیوں میں پوری کوشش صرف کر دینے کے باوجود اس بات کو پسند کرے کہ میں معزز یعنی عزت والا نہ سمجھا جاؤں۔ نمبر 3، کسی امام سے پوچھا گیا، مخلص کون ہے؟ فرمایا، مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیاں اس طرح چھپائے جس طرح اپنی برائیاں چھپاتا ہے۔ اور نمبر 4، ایک اور بزرگ سے عرض کی گئی، اخلاص کی حد کہاں تک ہے؟ فرمایا، یہ کہ تمہیں یہ خواہش ہی نہ رہے کہ لوگ تمہاری تعریف کریں۔ یکساں ہو مدح و ذم، مجھ پہ کر دو کرم، نہ خوشی ہو نہ غم، تاجدار حرم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج ہم نے کچھ آیت کریمہ، ان کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور ساتھ ہی نیکی کی دعوت، اس سے بھی کچھ مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعاد بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیے جافزا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علیم و
موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، مہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزے کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کدے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن